وَأَمَّا الْمَوْتُ فَإِنَّهُ عِجْزٌ خَالِصٌ يَسْقُطُ بِهِ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ بسم بِإِقْبَالِ اللہ غَرْضِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ عَنْ اِخْتِيَارِهِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر 11واں ہے موت 11 ہی نکل 11واں ہے موت بہرحال موت 11واں سبب عوارض سماویہ کا 11واں سبب موت خالص عجز ہے موت ساکت ہو جاتا ہے موت کے ساتھ وہ جو ہے وہ باب تکلیف سے یعنی بندہ عاقل بالغ ہو تو جن چیزوں کا مکلف ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو ختم کیا کہ جی 11واں عارض ہے موت عارضہ عارض سماوی ہے موت عجز خالص ہے ساقط ہو جاتا ہے موت کے ساتھ وہ جو باب تکلیف سے ہے ما ہوا من باب تکلیف کیوں لفوات غرض ہی تکلیف کی غرض فوت ہو گئی تکلیف کی وہ تکلیف کی غرض کیا ہے وہ لدیگی بے مکلف کر کے تو وہ بندے سے مکلف بے ادا کرانا ہے نا مکلف سے تو جب وہ ادائیگی کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ جو ہے نا تکلیف کی غرض ختم ہو گیا مکلف کرنے کو فائدہ کوئی نہیں ہے جی سمجھ گئے ہو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَأَمَّا الْمَوْتِ اور موت عارض سماویہ کا آخر ہے موت کی تفسیر میں اختلاف ہے موت کیا چیز ہے موت وجودی ہے کہ عدمی اس میں اختلاف ہے موت وجودی شے ہے یا پس کہا ہے کثیر من اہل سنہ نے کہ موت صفت وجودیہ ہے پیدا کی گئی ہے یہ بھی مخلوق ہے جس طرح حیات مخلوق ہے پیدا کی گئی ہے بطور ضد حیات کے دلیل لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات دونوں اکٹھے ذکر ہے تو حیات وجودی ہے تو پھر موت بھی وجودی ہے چونکہ دونوں مخلوق ہیں جی اور باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائی جائے گی موت قیامت والے دن کبش املح کی صورت میں جی اقرن جن سنگ ہون املح کو نہ تو مینڈا سر سے سینگ کو نہیں ہے یہ شکل میں لائی جائے گی فیذبح تو اس کو الترمذی تو موت کو ذبح کر دی موت ختم ہو گئی جب موت ختم ہو گئی تو کسی کو موت نہیں آئے گی اللہ اکبر پیر بابے اور اس پر صحیح ہے شمار کرنا موت کو کس سے عارض سماویہ سے کیونکہ وجودی شے ہے کیا ہے اور بعض نے کہا کہ موت عدم الحیات عما من شانہ الحیات جی بے حیاتی کا نہ ہونا جس کی شان سے یہ ہو کہ حیاتی بن سکے تو پھر یہ ہے کہ آیت کے اندر جو خلق ہے اس کا پھر کیا معنی ہے تو معنی خلق کا آیت میں تقدیر جی کہ اللہ نے مقدر کی ہے موت بھی اور حیات بھی اور اسی کی طرف گئے صاحب مسلم الثبوت کیونکہ انہوں نے کہا ہے من ہے یا راشد لکھ ہوندے سن من ہے یا میں مسلم کے من ہے یا میں کہ بنانا موت کو وجودی لیسا بے شے ہے ماذ
تعلق ہے خلق کا موت کے ساتھ، اس لیے کہ موت کیا ہے؟ لِأَنَّهُ عَدْمُ طَارِئٍ، جی یہ طاری نہیں ہے جی ایشا بس ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں نہیں ہے مراد موت کے عدمی ہونے سے کہ وہ عدم محاذ اور فنا صرف، یہ نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے روح کا جدا ہونا۔ کس سے؟ روح اوپر جا رہا ہے، بدن ادھر پڑا ہے، پھر واپس آ جائے، وہ بات وہی ہے جی، قات اور منتقل ہو جانا روح کا ایک دار سے دوسرے۔ اسی لیے تو شمار کیا گیا موت کو احکام آخرت میں زندہ، کہ اس سے سوال جواب ہوں گے قبر میں، مومن کو سکون اور کافروں کو سزا، تو زندہ ہیں۔ فاحفظ ہو جی، کیونکہ موت عجز خالص ہے، نہیں ہے موت میں قدرت کی جہت بالکل کسی وجہ سے بھی، اس میں یہ جو نا عجز خالص سے اعتراض کیا ہے، اس کے ساتھ مرض سے، صغر سے، جنون سے، رق سے، کیونکہ عجز ان عوارض کے سبب سے پڑھ چکے ہو متحقق ہے، لیکن باقی ہوتی ہے قدرت کی جہت بھی من وجہ کچھ کاموں میں کہ نہیں ہوتی، پیچھے پڑھ چکے ہو، برخلاف موت کے۔ پھر احکام جو تعلق پکڑتے ہیں موت کے ساتھ، یا وہ احکام دنیا ہیں یا احکام آخرت ہیں۔ پھر احکام دنیا 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے وہ ہے کہ وہ باب تکلیف سے ہے، جیسا کہ نماز کا واجب ہونا اور زکوٰۃ کا، ان کا حکم اب دنیاوی اعتبار سے ساقط ہے، مگر اسم کے حق میں گناہ گاری باقی ہے۔ یا اللہ سونے دا صدقہ معاف فرما دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ مشروع ہیں میت پر غیر کی حاجت کے لیے، جو وہ مشروع ہے نا وہ چند اقسام ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ اور تیسرا بعض ان میں سے وہ احکام ہیں جو مشروع ہیں میت کی اپنی حاجت کے، کفن دفن، اور حکم ان کا یہ ہے کہ باقی رہیں گے جب تک باقی رہے گا اتنا مال کے پوری ہو اس کے ساتھ میت کی حاجت کفن دفن۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نئی صلاحیت رکھتے میت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو حکم ان کا یہ ہے کہ ثابت ہو جائیں گے وہ۔ اور بہرحال احکام اخرویہ ان کا حکم بقا، وہ باقی ہیں۔ اب وہ اللہ مہربانی کریں معاف فرما دیں، نیکیاں قبول فرما لیں، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، سونے محبوب رؤوف الرحیم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس نمبر 1 پس قول ماتن رحمہ اللہ کا یسکو تو بھی اے بالعجز الحاصل بالموت، اس عجز کی وجہ سے ساکت ہو جاتے ہیں وہ باب تکلیف سے ہیں۔ یہ بیان ہے قسم اول کا، اور نمبر 1 جڑا پڑھیا ہونا دنیا کے احکام سے، یعنی احکام دنیا سے پہلا پڑھیا نہیں کا وجوب صلاۃ و زکوٰۃ، تو ان کا حکم کیا ہے؟ سکوت، کیوں؟ بوجہ فوت ہو جانے اس کی غرض کے، اور وہ غرض کیا ہے؟ ادا جو صادر ہوتی ہے، اب اس میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غرض تکلیف سے بنسبت مکلف کے، کسی کو جو مکلف کرنا ہے اس کی غرض کیا ہے؟ وہ لانا مکلف بے کا اپنے اختیار سے، اور موت کے ساتھ تو متحقق ہو گیا عجز، ایسا عجز جو کہ نئی امید اس کے ختم ہونے کیجیے، اور موت سے اوپر تو عاجزی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، لہذا بات ختم ہو گئی۔ پس بہرحال موت، کیونکہ موت عجز خالص ہے۔
ساکت ہو جاتا ہے موت کے ساتھ وہ جو باب تکلیف سے ہے، تکلیف سے ہے، باوجہ فوت ہو جانے تکلیف کی غرض کے، اور وہ ادائیگی عن اختیار سے۔ جی وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَبْطُلُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَسَائِرُ وُجُوهِ الْقُرُبِ وَإِنَّمَا يَبْقَى عَلَيْهِ الْمَأْثَمُ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ما ہوا من باب تکلیف، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک باطل ہو جائے گی میت سے زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینی ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے، باطل ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ اور باقی وجوہ قرب جتنے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، محض باقی ہے میت پر معصم گناہگاری۔ جی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک میت سے زکوٰۃ باطل ہو جائے گی اور باقی وجوہ قرب یہ بھی ختم ہو جائیں گے، محض باقی ہے میت پر معصم۔ او ویکھو لہٰذا یعنی باوجہ فوت ہو جانے تکلیف کی غرض کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مکلف بے کا لانا اپنے، تو اختیار تو ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بے شک باطل ہو جائے گی اس سے زکوٰۃ، یعنی باطل معنی یعنی ساکت ہو جائے گی ان ہو یعنی میت سے زکوٰۃ دنیا کے حکم میں۔ سنیں جی، حتیٰ بھی اگر ساکت نہ ہوتی تو پھر یہ ہونا تھا حتیٰ کہ نہیں واجب ادائیگی اس کی ترکہ سے، ہاں اسی کے ساتھ یعنی چونکہ وہ زکوٰۃ ساکت ہوگی، دنیا کا حکم ہے، لہذا ترکے سے پچھلے 20 سالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے دے دیں، سارا مال ادھر چلا جائے، یہ ختم ہوگی بات۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ اب جب یہ ساکت ہو گوشر بھی ساکت ہو گئی، قربانیاں بھی ساکت ہو گئی، جو اس کے ذمے تھے وہ ساکت ہو گئے، جی معصم رہ گئے۔ اب باقیوں کے لیے وہ ہیلہ ہے، تبرع ہے کر سکیں تو، یا ثلث سے وصیت کر جائے تو۔ خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے بنا کرتے ہوئے اس پر کے کہتے ہیں کہ مقصود زکوٰۃ میں مال ہے۔ کیا ہے؟ مال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریں جی، نہ کہ فعل ہے، ہم سنیں جی، حتیٰ کہ اگر کامیابی پائے فقیر زکوٰۃ کے مال پر، شفافے کے نزدیک جائز ہے فقیر کے لیے یہ کہ لے لے مقدار زکوٰۃ، کیونکہ اس کا ہے، تو پس ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ اس کے ذمے سے۔ ہمارے نزدیک مقصود فعل ہے، مال نہیں ہے، بنیادی اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ، دال دی کولی والا نہیں، مسائل والا، کہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کیا ہے؟ مال نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور تحقیق وہ فعل تو اس کی موت کے سبب سے۔ وسائر وجوہ القرب یتفعلا قولی الزکوٰۃ، یعنی یبطل یسقط، ساکت ہو گیا اس سے باقی وجوہ قرب جیسے صلاۃ، صوم، اور محض باقی ہے اس پر گناہگاری، کیوں؟ باوجہ کوتاہی کرنے اس کے، لتکفی ادائی، جی زکوٰۃ اور باقی چیزوں کی ادائیگی میں، جس وقت کے حضرت صاحب حیاً صحیحاً تھے، اس وقت دنیا میں غرقیاً تھے، یہی ہے نا، حضرت کوتاہیاً تھے سارے، ایسی کیڑا بندہ میری توبہ، جنہیں میں لقب دو گے مڑ مڑ کے سر تے ٹھکڑ گیا کہ پتر سر تے، حتیٰ کانا جس وقت کے تھا زندہ صحیح، اور گناہ گاری جو ہے وہ تو آخرت کے، اور میت آخرت کے احکام میں، پس اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیں گے اس کو، بے کرم ہی و فضل ہی و بے کرم ہی و فضل ہی، بے کرم ہی و فضل ہی،
اور اگر چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے بے حکمت ہی و عدل ہی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اور اسی لیے آپ بے شک ساکت ہو جائے گی اس سے زکوٰۃ. بسم اللہ الرحمن. اور باقی وجوہ قرب اور محض باقی رہے گا اس پر گناہ یعنی گناہ گاری. جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بے شک باطل ہو جائے گا اس سے باطل ہو جائے گی اس سے زکوٰۃ اور باقی وجوہ قرب محض باقی رہے گا اس پر گناہ. وما شرع علی حاجت غیرہ ان کان حقا متعلقا. اور وہ جو مشروع ہیں میت پر میت کے غیر کی حاجت کے لیے کیا وہ جو اور وہ جو مشروع ہے میت پر میت کے غیر کی حاجت کے لیے وہ الف با. جی ان کان حقا متعلقا بالعین یبقى ببقائه. اگر ہے وہ حق کسی غیر کا جس کا تعلق ہے عین کے ساتھ وہ چیز وہاں موجود ہے میت کے ترکے میں موجود ہے وہ چیز جی تو باقی رہے گا حق عین کی بقا کے. چونکہ عین باقی ہے لہذا یہ اسی کو دیں گے جس کا ہے. بولو جی. اگر وہ حق ہے جو تعلق پکڑتا ہے عین کے ساتھ تو جب تک عین باقی ہے وہ حق باقی رہے گا. حق باقی رہے گا. لینا لأن فعلہ فیہ غیر مقصود. اس لیے کہ میت کا فعل اس میں مقصود تو نہیں ہے نا. جی سنیں جی جی باقی مثال آ رہی بھی چیز رین رکھی ہوئی ہے بات ختم. وہ جس کی دینی ہے اس کو جی کیا کہ جی اس لیے کہ میت کا فعل اس عین میں مقصود نہیں ہے. کہ یہ میت ہی کرے تو ادائیگی ہوگی ویسے نہیں ہوگی جی یہ تو نہیں سمجھے ہی. بھائی کوئی چیز کسی کو مانگ کے لے آندی پیر جی تو جو لے کر آئی تھی جو لایا تھا وہ فوت ہو گیا تو اب یہ جن کی چیز ہے وہ آ کر لے جائیں گے کہیں جی وہ ہو دے گا ہمیں کیا پتا جی وہ لایا تھا آپ سے جی یہ کیا ہوا جی وہ اس کی چیز ہے سب کو پتا وہ اٹھا کر لے جائے بس بات ختم. سمجھ گئے ہیں. ادھر ویخ وما شورع علیہ العیل با وجہ میت کی حاجت کی میت کے غیر کی حاجت کے یہ قسم ثانی ہے. او احکام دنیا کی جو قسمیں بنائی تھیں ان کی یہ اسم ثانی ہے. اور یہ چند اقسام پر جیسا کہ ہم بیان کریں گے الف با آگے آ رہی ہیں سنیں ہی. ہن سن اول وہ ہے کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کہ اگر ہے مشروع مذکور حق متحق. مشروع مذکور کیا ہے وہ حق ہے حق ہے جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ تو باقی رہے گا حق بے بقائل. مثال جیسا کہ شے مرہون تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ مرتہن کا حق. جی تو یہ جو شے رکھی ہوئی ہے نہیں باطل ہوگا مرتہن کا حق راہن کی موت کے ساتھ. لہذا یا تو وہ رسا دے نا قرضہ جیڑی چیز جس کی بدلے رین رکھا ہوا ہے تو فابیا نہیں تو یہ اپنا بیچ کر پورا کرے گا جی سمجھ گئے. اور اسی طرح مستاجر شخص نے کوئی چیز کرائے پر لی تھی تو وہ فوت ہو گیا تو اب جس کی وہ چیز ہے لے جائے گا کہ نہیں. تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ مستاجر کا حق کس کا. اور جیسے ودیت کسی کے پاس رکھی تھی تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ مودے کا. تو جس کے پاس ودیت تھی مودا وہ ہو گیا فوت تو اب ودیت جن کی ہے وہ ان کو دینی ہے یہ نہیں کہ ترکے میں چلی جائے گی جی. اور مبی شخص نے چیز بیچی سودا ہو گیا پیسے لے لیے یعنی سودا ہو گیا پکا فوت ہو گیا تب مشتری مبیہ لے گا اس کا سمن دیا تو فابیا نہیں تو سمن دے گا ورثاء کو پھر وہ سمن ورثاء تقسیم کریں گے. سمجھ گئے. اس لیے کہ فعل یعنی فعل بندے کا اس میں یعنی ماذ کرنا میں کہ خام خواہ فلانا ہی کرے تو ٹھیک ہے یہ کیا ہے کیونکہ مقصود حقوق کی ادائیگی میں وہ خود مال ہوتا ہے
پس باقی رہے گا بندے کا حق عین میں شخص کی موت کے بعد، حتیٰ کہ لے لے گا عین کو صاحب حق اولاً بغیر اس کے کہ داخل ہو وہ عین ترکے میں اور تقسیم کیا جائے غرماء اور ورثاء پر۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ سارا کٹھا جملہ ہی ایسا کہ وہ غرماء میں تقسیم کریں یا ورثاء میں نہیں، جس کا واقعہ وہ لے لے گا، پھر باقی مال میں دیکھا جائے گا جی۔ اور وہ جو مشروع ہے اس پر، کس پر؟ میت پر بھی شرع چیز ہے، میت کے غیر کی حاجت کے لیے اگر ہے کون؟ وہ معشور علیہ حق جو تعلق پکڑتا ہے عین کے ساتھ، تو باقی رہے گا حق عین کے بقا کے ساتھ، اس لیے کہ فعل بندے کا عین کے اس میں کس میں اور ماذ کرنا من عین میں نہیں ہے مقصود، جو پرلا کی دے گئی جی۔ اور وہ جو منٹ بعد گم سن میت کے غیر کی حاجت کے لیے اگر ہے وہ حق جو تعلق پکڑنے والا ہے عین کے ساتھ، تو باقی رہے گا حق عین کی بقا کے ساتھ، اس لیے کہ فعل میت کا عین میں نہیں مقصود۔ بہن کا وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يَبْقَ بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِ مَالٌ أَوْ مَا يُؤَكِّدُ بِهِ ٹھیک ہے جی، یوکد و امراد وَهُوَ ذِمَّةُ الْكَفِيلِ۔ اور اگر ہے وہ معشورہ دین، کیا ہے؟ معشورہ دین ہے، نہیں باقی رہے گا صرف ذمے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صرف ذمہ کے ساتھ۔ بھائی شخص فوت ہو گئے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو اب مال ہو یا نہ ہو قرضہ اس کے ورثاء سے لینا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو نہیں باقی رہے گا دین صرف، ویسے تو پہلے ذمہ تھا نا میت کا، تو وہ تو مر گیا ہے، حتیٰ کہ ملایا جائے گا یا مل جائے اس کے ساتھ مال کے میت کو چھوڑ بھی جائے، اب دین ادا ہوگا۔ اب یا وہ چیز کہ پکے کیے جائیں اس کے ساتھ ذمے، وہ کون ہے؟ کفیل کا ذمہ، اس نے کو کفیل بنایا تھا اپنا کہ بھئی یہ دے گا تو پھر ہے، وگرنہ میت پر دین کو نہیں اگر مال کو نہیں ہے جی۔ آخنا اگر معشوریہ دین ہو کہ نہیں تو نہیں باقی رہے گا صرف ذمہ کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے ساتھ مال بھی مل جائے یا وہ ملے جو جس کے ساتھ ذمے پکے کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے ذمۃ الکفیل۔ کفیل بنانا، کفالت کرنا، ایک حوالے کرنا، وہ نہیں ہے کفیل اور ہے، کفیل ذمہ دار ہوتا ہے، جنہیں پنجابی ضامن کہندے نے۔ وَلِحَاظَ وَالثَّانِي، اور ثانی وہ ہے جو ماتن کے قول میں وَإِنْ كَانَ اگر ہے معشورہ لحاجت کیا ہے وہ معشورہ دین ہے تو نہیں باقی رہے گا صرف، یعنی میت کے ذمہ کے ساتھ وہ باقی نہیں رہے گا حتیٰ کہ مل جائے الیہ الی الذمۃ، مل جائے اس کے ساتھ، یعنی ذمہ کے ساتھ بے تعویل المذکور، مذکور تعویل کے ساتھ کیا مل جائے؟ مال یا وہ شے جو پکے کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ، ہاں، اور ذمہ تعویل مذکور اور ذمہ میت کا وہاں، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ جس کے ساتھ پکے کیے جاتے ہیں ذمہ، وہ ذمہ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بے شک میت جب نہ چھوڑ گئی یا نہ چھوڑ گئی کفیل من حضور ہی، اپنے حضور سے یعنی اپنی زندگی سے، تو نہیں باقی رہے گا دین اس کا دنیا میں حتیٰ کہ مطالبہ کیا جائے اس کی، یہ نہیں ہوگا جی۔ اگر مال نہیں نہ چھوڑ گیا تو قرضئی اس کے اولاد سے مطالبہ نہیں کر سکتے، 90 روپے شرن مال کوئی نہیں ہے تو اس کے اولاد سے مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ سنیں مسئلہ سمجھو، اور محض لیا جائے گا آخرت میں، وہ تبرو کر دیں تو ان کی مہربانی ہے جی۔
اور اگر ہے کون معشور دین تو نہیں باقی رہے گا دین صرف ذمہ کے ساتھ، صرف میت کے ذمہ کے ساتھ، حتیٰ کہ مل جائے اس کی طرف مال یا مل جائے وہ شے کہ پکا کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ذمے، اور وہ ذمۃ الکفیل ہے جی۔ اور اگر ہو معاشوری اور دین تو نہیں باقی رہے گا صرف میت کے ذمہ کے ساتھ، حتیٰ کہ مل جائے اس کے ذمہ کے ساتھ مال یا مل جائے ذمہ کے ساتھ وہ شے کہ پکے کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ذمے، جی، اور وہ ذمۃ الکفیل ہے جی۔ ولہذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الکفالۃ بالدین عن المیت لا تصح اذا لم يخلف مالا او کفیلا کأن الدین عنہ ساقط۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے کفالہ بالدین صحیح نہیں ہے، میت کی طرف سے کفارہ بالدین سے نہیں ہے، نہیں صحیح، جب کہ نہ چھوڑ جائے میت مال یا نہ چھوڑ جائے کفیل، تو کفالہ کوئی کفیل بنے یہ صحیح نہیں ہے میت کی طرف سے جی۔ گویا کہ دین میت سے ساقط ہو گیا، کیا کہ جی؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفالہ بالدین میت کی طرف سے صحیح نہیں ہے جب کہ میت مال کفیل نہ چھوڑ جائے، گویا کہ میت سے دین ساقط ہو گیا ہے۔ ذرا غور کرنے میں لمبی گل ہے، ولہذا یعنی اس لیے کہ نہیں باقی میت کے ذمہ، اسی لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بے شک کفالہ بالدین میت مفلس نہیں صحیح، میت امیر ہو پھر تو علیحدہ بات ہے، میت مفلس سے صحیح جب کہ نہ چھوڑ جائے میت مال یا کفیل، اس لیے کہ کفالہ کس کو کہتے ہیں؟ ملانا ذمے کو ذمے کے ساتھ، تو اصل کا ذمہ ہوگا تو دوسرے کا ذمہ ساتھ ملے گا، اور جب کہ نہیں باقی میت کے لیے ذمہ معتبر ہے، وہ تو فوت ہو گئے، تو پس کیسے صحیح ہوگا ذمہ کفیل کا اس کے ساتھ، سمجھ گئے ہو؟ ہاں اگر ہو میت کے لیے مال یا کفیل من حال الحیات، حیاتی کی حالت سے، پس اس وقت صحیح ہے کفالت اس سے کفیل بن سکتا ہے، کیونکہ ان سے لے کر دے دے گا، اس لیے کہ ذمہ میت کا اس وقت کاملہ ہے۔ یہ ہے کلام کس میں؟ کفیل کوئی نہیں بن سکتا، باقی رہ گیا شفقت کمپنی۔ بہرحال اگر تبرع کرے انسان میت کے دین کی بغیر کفالے کے تو یہ بالاتفاق صحیح ہے، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی مہربانی جی، سمجھے ہی؟ توجہ کرا جب، اور فرمایا امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تین بابیوں نے، کہ صحیح ہے کفالہ میت کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ نہ چھوڑ جائے مال اور نہ چھوڑ جائے تب بھی کفالہ ٹھیک ہے، ان کا دلیل سمجھنا، اس لیے کہ موت نہیں بری کرتی کس سے؟ جن کا قرضہ دینا ہے وہ تو دینا ہے جی، سنیں کیوں؟ اگر میت سے قرضہ ہی ساقط ہو جائے تو پھر وَإِلَّا وگرنہ البتہ نہ حلال ہوتا لینا میت کی طرف سے متبرع سے، پھر اگر متبرع تبرع کرے میت کی طرف سے تو پھر جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، جب اس کے ذمہ قرضہ ہی نہیں تو یہ کیوں لے رہے لوگ جی، آگے سمجھ۔ اور البتہ نہ مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کا آخرت میں، اگر یہ بات ہو تو اگر متبرع کو تبرع کرے تو لینا جائز ہے، اور نہیں ہے تو آخرت میں مطالبہ ہے اس سے جی، سمجھے ہی؟ اور اسی کے ساتھ قول کی ہے امام احمد و مالک رضی اللہ عنہ نے، امام صاحب ایک طرف ہیں بلکہ منسوب کیا اس کو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اکثر اہل علم کی طرف، جیسا کہ تقریر میں ہے۔ اب ان کی دلیلیں سنیں پھر آگے جواب۔
دلیل پکڑی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں نماز پڑھتے تھے کسی رجل پر جو فوت ہو گیا حالانکہ اس پر پس لائی گئی ایک میت، پس فرمایا کیا اس پر دین ہے؟ عرض کی جی ہاں 2 دینار۔ فرمایا نماز پڑھو تم اپنے صاحب کی۔ جناب ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ 2 درہم مجھ پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے ذمہ آ گئے میرے۔ اب یہ آپ نے کفالہ کیا ہے یا تبرع کیا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، بھی اس کو کفالہ کہیں گے یا تبرع کہیں گے۔ تو پس نماز پڑھی اس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں کہتا ہوں نہیں ثابت ہوتا کفالہ جناب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ ہما علیہ، کہ وہ میرے ذمہ ہے، اس سے کفالہ تو نہیں ثابت ہوتا جی، بلکہ احتمال ہے کہ یہ تبرع کر رہے ہوں اس کے دین کی ادائیگی کے ساتھ، اور اس میں تو سارے مانتے ہیں۔ اور احتمال رکھتا ہے یہ بھی کہ العیدہ تھا کہ وہ میت نے ان سے وعدہ لیا کہ یار اگر میرا قرضہ ہو تو میرے مرنے کے بعد دے دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور احتمال ہے انشاء کفالہ کی، یا احتمال ہے انشاء اقرار کی بے کفالت حساب کا، کہ کفیل پہلے تھے اس کا اقرار اب کیا ہے، یہ سارے اس میں احتمال ہیں جی لیکن یہ سارے کے احتمال ہی بنا رہے ہیں، میں سے بظاہر جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے تبرع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یشکلہ ما رواہ احمد، وہ کون سا بسناد حسن کے پس اٹھایا ان دونوں کو جناب ابو قتادہ نے، پس لے آئے ہم اس کو جی، پس اٹھایا تھا ان دونوں کو ابو قتادہ نے، پس لے ہم ابو قتادہ کو، تو انہوں نے کہا کہ 2 دینار مجھ پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق جی پورے اوفا تحقیق وصول فرما لیں گے اللہ تعالیٰ غریم سے جی، کہ بھی وہ جو غریم ہے نا اس کو مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، سنیں، اور بری ہو جائے گی ان دونوں سے میت، یعنی جو ہے نا فقالہ عرض کی نا فقالہ، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قد، یا ایک طور پر کیا عبارت ہے جی، نہیں پچھو قد نہیں کہا فقالہ نہیں گا، ہاں قد اوف اللہ الغریم، اور بارے ہو بری ہو جائے گا ان دونوں سے، میت بری ہو جائے گی، تو فرمایا ہاں جی، تو پس سرکار نے نماز پڑھی اس پر، سنیں، اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام بخاری نے جناب سلمہ بن اکوع سے اپنی حدیث سے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر لایا گیا ثالثہ یعنی تیسرا جنازہ، سونے یہ نہیں کہ مسلسل یعنی کسی موقع پر، پس فرمایا کہ کیا اس پر دین ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 دینار ہیں۔ فرمایا کیا چھوڑ گیا کوئی شے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا نماز پڑھو اپنے صاحب کی۔ جناب ابو قتادہ نے عرض کی سونے ہو نماز پڑھی اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر ہے دین اس کا، تو سرکار نے اس کی۔ اسی طرح وما رواہ ابن حبان فی صحیح، فقال ابو قتادہ کہ میں کفالت کرتا ہوں اس سے۔ فرمایا وفا کے ساتھ؟ عرض کی جی یا رسول اللہ وفا کے ساتھ۔ تب یہ جو وفا فرمایا ہے بھی وفا کرو گے، تو پس نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حالانکہ اس شخص پر 18 درہم تھے، یا اور اس میں ہے وہ جو اس میں ہے، یعنی یہاں سے کفالہ نہیں ثابت ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے گویا کہ دہنوں سے ساکتہ دنیا کے حکام میں باوجہ دنیا کے حکام کا مالی فوت ہو گئے، اس لیے کہ ذمہ میت کا تھی، تحقیق
کمزور ہو گیا ہے موت کے سبب سے، اس حیثیت سے کہ نہیں اٹھا سکتا وہ دین کو، بے نفسیاں نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے تو فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک کفالہ بالدین عن المیت نہیں صحیح جب کہ نہ چھوڑ جائے مال یا کفیل، گویا کہ دین اس سے ساکت ہو گیا۔ جی اور اسی لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بے شک کفالہ بالدین عن المیت نہیں صحیح جب کہ نہ چھوڑ جائے میت مال یا کفیل، گویا کہ دین میت سے ساقط ہو گیا، بخلاف العبد المحجور یقر بالدین فتکفل عنہ رجل تصح لأن ذمته في حقه كاملة وإنما ضمت إليه المالكية في حق المولى۔ چلو سوال کا جواب میں پڑھتے ہیں، برخلاف عبد محجور کے اقرار کیا اس نے دین کا، جی پس کفالت کی، کفیل بنا اس سے کوئی رجل ہو تو یہ کفالت صحیح ہے، اس لیے کہ ذمہ عبد کا اپنے حق میں کامل ہے، محض ملایا گیا اس کے ساتھ مالیت مولا کے حق میں۔ جی کیا کہ جی برخلاف عبد محجور کے کہ اس نے اقرار کیا دین کا، پس کفیل بن گیا اس کی طرف سے ایک رجل، تو یہ کفیل بننا صحیح ہے، اس لیے کہ عبد محجور کا ذمہ اس کے اپنے حق میں کاملہ ہے، مال ملایا گیا ہے اس کے ساتھ، ملائی گئی ہے اس کے ساتھ مالیت مولا کے حق۔ اللہ دھیان کریں جو اور جب کہ وارد ہے یہ کہ ذمے کا ضعف عبد محجور میں اور میت میں برابر ہے، دونوں کا ذمہ ضعیف ہے، دونوں کا ضعیف ہے، تو پس کیوں نہیں جائز کفالہ میت سے جیسا کہ جائز ہے محجور سے، محجور کا تو کفالہ جائز ہے۔ تو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے سوال کا اپنے اس قول کے ساتھ، برخلاف عبد محجور کے جس وقت کے اقرار کیا اس نے، پس کفیل بنا اس سے رجل ہو تو صحیح ہے کفالہ اس عبد محجور کی طرف سے، اگرچہ نہیں ہے مطالب بالدین، کون عبد محجور قبل العتق، اگرچہ مطالب نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا کفیل بننا، وجہ اس لیے کہ ذمہ اس کا اپنے حق میں، کیونکہ غلام عبد محجور حی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے اور ممکن ہے مطالبہ کرنا دین کا، کیونکہ متصور ہے یہ کہ تصدیق کر دے اس کی مولا، تو پھر ذمہ آ گیا، یا آزاد کر دے اس کو مولا تو پس مطالبہ کیا جائے گا، فی الحال مولا تصدیق کرے تب بھی فی الحال مطالبہ ہے، اس کو آزاد کر دے پھر بھی فی الحال مطالبہ کما کے دے بھائی، تو پس جب صحیح ہے مطالبہ تو صحیح ہوگا کفالہ بھی عبد محجور کی طرف سے، اس لیے کہ کفالہ مبنی ہے کہ اصیل سے مطالبہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو یہاں ہو سکتا ہے، پس وہ جو کفیل بنا عبد محجور سے مطالبہ کیا جائے گا فی الحال، اگرچہ عبد محجور نہیں مطالبہ کیا جائے گا دین کا بوجہ پائے جانے مانے کے، وہ کیا افلاس اور عدم کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور نہیں مانے کس کے حق میں، جو کفیل بنے، لہذا اس سے بھی مطالبہ کریں گے، تم کفیل بنے ہو 2 پیسے، اور محض ملایا گیا اس کے ساتھ، یعنی ذمے کو بے تعویل المذکور، ذمہ ملایا گیا اس کے ساتھ مالیت کس کے حق میں، یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا، تقریر اس کی یہ ہے کہ عبد کا ذمہ جب کہ کاملہ ہے تو کیوں ملائے گی مالیت اس کے ساتھ، اس کے ساتھ خلاصہ جواب یہ ہے کہ غلام کے ذمے کا کمال نہیں ہے مولا کے حق میں، یعنی محض ملائی گئی ہے مالیت رقبے کی غلام کے ذمے کے ساتھ باوجہ احتمال دین کے مولا کے حق میں، تاکہ ممکن ہو جائے دین کی وصولی مالیت سے، وہ مالیت جو
کیونکہ اذا ظہر الدین، جب ظاہر ہوگا دین اس کے حق میں، نہ اس لیے کہ ذمہ اس کا نہیں ہے کامل اس کے حق میں۔ چلو جی کدے گیا ہوئے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی مانا کرنا، برخلاف عبد مہجور کے جو اقرار کرے دین کا، پس کفیل بنا اسے رجل، اور تکفالہ کفیل بنا تو صحیح ہے کفالہ، اس لیے کہ عبد مہجور کا ذمہ اپنے حق میں کاملہ ہے، اور عاقل بالغ ہے، اور محض ملایا گیا ہے اس کے ساتھ مالیت کو، یہ اس کا اپنے رقبہ کو، کس میں؟ مولا کے حق میں جی۔ برخلاف عبد مہجور کے کہ اقرار کرے دین کا پس کفیل بسم اللہ تو صحیح ہے، اس لیے کہ ذمہ عبد کا اپنے حق میں کاملہ ہے، بعض ملایا گیا ہے اس کے ساتھ مالیت کو مولا کے حق میں جی۔ وَإِن كَانَ شُرِعَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ بَطَلَ إِلَّا أَن يُوصِيَ بِهِ فَيَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ، اور اگر مشروع اس پر بے طریقے صلہ ہے، کیا ہے؟ مشروع اس پر بطریقے صلہ ہے تو یہ باطل ہو جائے گا یہ، مگر یہ کہ وصیت کی اس کے ساتھ تو پھر صحیح ہے ثلث سے جو زندگی میں کام کر گیا جی۔ اور اگر ما شریعہ علیہ بطریق الصلہ ہے تو یہ باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ وصیت کر جائے اس کے ساتھ پس صحیح ہے ثلث سے۔ دھیان کریے میں بین کان الحکم، اگر ہے حکم، وہ حکم جو مشروع ہے غیر کی حاجت کے لیے، مشروع ہے اس پر بے طریقے، مثلا محارم کا خرچہ، کفارے، صدقۃ الفطر، یہ سارے باطل ہو جائیں گے بوجہ میت کے ذمہ کے ذوف کے، مگر یہ کہ وصیت کر دیا اس کے ساتھ مال کے ساتھ تو صحیح ہوگی، اس لیے کہ شرع شریف نے جائز رکھا ہے شخص کا تصرف ثلث سے شفقت کرتے ہوئے اس کے لیے، اور تحقیق گزر گیا بیان اس کا پچھلے سبق میں۔ تو علامہ فرماتے ہیں، اشارے کہتے ہیں یہ تیسری قسم ہے، یہ کا قسم ثانی کی اقسام اربع میں سے، اور قول وین کانا یہ معطوف ہے لا قولی ان کانا حقاً، ان کانا، اور اگر ہے شورع علیہ بے طریقے صلہ تو باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ وصیت کی اس نے اس شے کے ساتھ تو پس صحیح ہے ثلث سے جی۔ اگر ہو شریعہ حکم شریعہ علیہ بطریق الصلہ تو باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ وصیت کر جائے اس کے ساتھ پس صحیح ہوگا ثلث سے جی۔ آگے وَأَمَّا الَّذِي شُرِعَ لَهُ فَبِنَاءً عَلَى حَاجَتِهِ وَالْمَوْتُ لَا يُنَافِي الْحَاجَةَ فَبَقِيَ لَهُ مَا يَنْقَضِي بِهِ الْحَاجَةُ، اور بہرحال وہ شے کہ مشروع کی گئی ہے میت کے لیے جی، جو میت کے لیے مشروع ہے، پس یہ مبنی ہے میت کی اپنی حاجت پر، اور میت نہیں منافی اپنی حاجت کے، پس باقی رہے گا میت کے لیے اتنا مال کہ پوری ہو اس کے ساتھ حاجت۔ بولو اور بہرحال وہ جو مشروع ہے میت کے لیے پس بنا کرتے ہوئے میت کی حاجت پر، اور موت نہیں منافی میت کی حاجت کے اپنی حاجت کے، پس باقی رہے گا میت کے لیے اتنا مال، پوری ہو جائے اس مال کے ساتھ میت کی اپنی حاجت۔ وَلِذَالِكَ وَلِذَالِكَ قُدِّمَ جِهَازُهُ ثُمَّ دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثٍ، اسی لیے مقدم کیا جائے گا میت کا کفن دفن، پہلے یہ کرنا ہے، پھر اگر قرضے ہیں تو وہ دینے ہیں، پھر اگر وصیت کی ہے تو ثلث سے جاری کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ ثلث سے جاری کرنا۔ شاباش سے، ہاں جی شاباش جی۔ اسی لیے میت کا کفن دفن پہلے کیا جائے گا، پھر اس ثواب لے رہے ہیں دیے جائیں گے، پھر اس کی وصیتیں ثلث سے جاری ہوں گی۔ ہاں جی کیا ہوگی؟ ثلث سے جاری ہوں گے کہ ثم وجبت
المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له. پھر واجب ہوگی مواریث بے طریق الخلافت میت کی طرف سے میت کے لیے شفقت کرتے ہوئے. او پترا نو کچھ ملے گا تو کوئی صدقہ خیرات کر کے دعا کرن گے نا جی. پھر واجب ہوں گے مواریث اگر بیٹوں کو کچھ ملا ہی نہیں تو وہ دعا کس چیز کی کریں گے؟ کہیں ابے کی جان کو روتے رہیں گے جی. شفقت کرتے ہوئے میت پر. وَلِهَذَا وَلِهَذَا بَقِيَّتِ الْكِتَابَةُ. چل صبر کر. وَأَمَّا الَّذِي یعنی حکم وہ حکم کے مشروع ہے بندے کے لیے بندے کی اور میت کی. یہ قسم ثالث ہے اقسام میں. پس یہ مبنی ہے میت کی اپنی حاجت پر. جب کہ وہم کیا گیا یہ کہ حوائج تو ختم ہو گئے تو پس نہیں حاجت موت کے. تو اس کا ازالہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ موت نہیں منافی کس کے. اس لیے کہ حاجت مبنی ہے کس پر؟ اور افتقار پر، اور نہیں عجز موت سے اوپر. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حاجت نقص ہے جو اٹھ جاتا ہے کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ. تو پس باقی رہے گا میت کے لیے اتنا مال کہ پوری ہو جائے اس کے ساتھ. اسی لیے یعنی اس لیے کہ انہو یبقا باقی رہے گا میت کے لیے اس کے ترکے سے اتنا مال کہ پوری ہو اس کے ساتھ. اسی لیے مقدم کیا جائے گا جہاز ہو یعنی میت کی تجہیز، میت کی تکفین، اس کے قرضوں کی. جب کہ نہ ہو حق متعلق کسی عین کے ساتھ ہو تو وہ عین جس کا اس کو دینا، وہ بیچ کے کفن دفن نہیں کرنا. ایشا بس. اس لیے وجہ کیا ہے؟ عین ختم ہو گیا درمیان سے پیچھے. اس لیے کہ حاجت الی تجہیز یہ اشد ہے حاجت سے قضائے دین کی. قضائے دین بھی حاجت ہے، اس سے یہ اشد ہے. کیوں؟ اس لیے لما اس لیے کہ جی کمائے نا پھر ٹھیک ہے. جیسا کہ کماؤ میں تو تاں ہی کمال بننا ہے. جیسا کہ یہ بات کہ لباس بندے کا زندگی کی حالت میں مقدم ہے غرماء کے حق پر. اگر بندے نے قرضہ دینا ہو تو اس کے کپڑے اتار کر نہیں بیچے جائیں گے، یہ اس کا حق پہلے ہے. اسی طرح مرنے کے بعد بھی پہلے ہے جی. سمجھی؟ یعنی کہ نگاہ پیارے میں شدہ جی. ایشا بس. تو پھر دیون اس کے اس لیے کہ حاجت میت کے ذمے کے بری کرنے کی اقوا ہے. حاجت سے وصیت بعد میں ہوگی کیونکہ وصیت و محض. پھر وصیت اس کی ثلث سے اس لیے کہ حاجت میت کی کدھر اقوا ہے ورثاء کے، کیونکہ فائدہ وصیت کا لوٹے گا اور میت محتاج ہے. مرنے کے بعد تو فائدے کی محتاج ہے جی. پھر واجب ہوگی مواریث بطریقے میت سے نظر کرتے شفقت کرتے ہوئے. اے سمجھی کہ میں یہ اجنا بیجنا نظرن لہوجر ہے، یہ متعلق ہے کل کے ساتھ، یعنی ثابت ہو جائیں گے یہ حقوق بطور نفع میت کے، کیونکہ نفع امور کا سب کا لوٹے گا. بہرحال تجہیز و قضاء دیون کا نفع اور اس کے وصایا کو نافذ کرنے کا نفع یہ تو ظاہر ہے، یہ تو میت تو مل گیا ہے. بہرحال نفع مواریث کے جاری کرنے کا پس وہ یہ ہے کہ روح میت کی شفا پائے گی اپنے ورثاء کے غنی ہونے کی وجہ سے، اور حاصل ہوگا میت کے لیے ثواب دارے بسبب نفع حاصل کرنے کے اس کے مال سے. سمجھے؟ اور شاید کہ وہ دعا کریں اس کے لیے خیر کی بسبب حسن اور صدقہ کریں اس کے لیے. تو جو کول ہے کوئی نہ تو کہ کرن گے. چلو جی. اور بہرحال وہ جو مشروع کیا گیا میت کے لیے پس مبنی ہے میت کی اپنی حاجت پر. سوال کا جواب اور موت نہیں منافی حاجت کے. پس باقی رہے گا میت کے لیے اتنا مال کہ پوری ہو جائے اس مال کے ساتھ میت کی حاجت. نہ منع کر بھائی. اور بہرحال وہ جو مشروع ہوا ہے میت کے لیے پس بنا کرتے ہوئے میت کی حاجت پر
اور موت نہیں منافی حاجت کے، پس باقی رہے گا میت کے لیے اتنا مال کہ پوری ہو جائے مال کے ساتھ میت کی حاجت، اور اسی لیے تو مقدم کیا جائے گا میت کے تجہیز و تکفین کو، پھر اس کے دیون کو، پھر اس کے وصایا کو ثلث سے، پھر واجب ہے مواریث خلافت کے طریقے کے ساتھ میت کی طرف سے یہ سارے کام نظر شفقت کرتے ہوئے میت کے لیے جی یہ مقدم کیے جائیں گے میت کی تجہیز و تکفین، پھر اس کے دیون، پھر میت کے وصایا ثلث سے، پھر واجب ہوگی مواریث بطریق الخلافت میت کی طرف سے شفقت کرتے ہوئے میت کے لیے۔ بسم اللہ۔